اللہ نے عباد الرحمان کی کچھ صفات کو یہاں ذکر کیا، اللہ اپنی رحمت سے یہ صفتیں ہمارے اندر بھی پیدا کر دیں۔ بڑا خوبصورت لفظ ہے عباد الرحمان، رحمان کے بندے۔ پیچھے ذکر ہوا تھا مشرکین کا، جنہوں نے کہا تھا رحمان کون ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے۔ ان میں تکبر پایا جاتا ہے، غرور پایا جاتا ہے، فخر پایا جاتا ہے، انکار ان میں پایا جاتا ہے مشرکین میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ ان کے مقابلے میں اپنے بندوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو میرے خاص بندے ہیں ان کی صفات کیا ہیں۔ اور رحمان کے جو بندے ہیں یمشون علی الارض ہونا، وہ چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے، یعنی ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا، ان کی چال میں غرور نہیں ہوتا، ان کی چال میں فخر نہیں ہوتا، ان کی چال میں اکڑ پن نہیں ہوتا، بلکہ ان کی چال میں عاجزی ہے، انکساری ہے، تواضع ہے۔ مقصد تواضع کو ذکر کرنا ہے، یہ ذکر کرنا نہیں بندہ بیمارا ٹورن لگ جائے، اس طرح ایستا ایستا چلے اور بیماروں کی طرح چلے، نہیں، مردوں کی طرح چلنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جو حدیث میں ذکر کی گئی، وہ کیا ذکر کی گئی؟ آپ بڑے باوقار طریقے سے، نہ آہستہ قدم نہ بہت تیز قدم دوڑنے کی حد تک، درمیانی رفتار سے آپ چلا کرتے تھے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ بیماروں کی طرح بالکل گردن جھکا کے آپ چلیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ بندے کی طبیعت میں عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ کس پہ بندہ تکبر کرتا ہے؟ تکبر سجتا ہے صرف ایک ذات کو، وہ اللہ ہے جو اتنا بڑا ہے، گندے پانی کے قطرے سے انسان بنا دے، اور جو گندے پانی کے قطرے سے بنتا ہے اسے اپنی اصلیت دیکھنی چاہیے اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، وہ دیکھے اس کی اصل کیا ہے۔ پھر کس پہ فخر کرتا ہے؟ اپنے علم پہ کرتا ہے، دولت پہ کرتا ہے، عہدے پہ کرتا ہے، کس پہ فخر کرتا ہے؟ اپنے کسی فن پہ کرتا ہے، ہنر پہ کرتا ہے، وہ اس کا اپنا ہے، اسے کس نے عطا کی ہے؟ علم دیا ہے تو اس نے دی ہے، دولت دی ہے تو اس نے دی ہے، عہدہ دیا ہے تو اس نے دی ہے، عزت دی ہے تو اس نے دی ہے۔ پھر بندے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ تکبر کرے، غرور کرے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا رہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل الجھتے ہیں نا، جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں، بحث و تمہیز کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلامہ۔ کیا معنی کرتے ہیں ہمارے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ؟ کالو سلامہ، پراں تھی سن ہور بھی بڑیاں چنتا نے، پراں تھی سن ہور بھی بڑیاں ہمیں اور بڑے کام ہیں، ہم تیرے ساتھ یوں ہی لگے رہے فضول۔ یہ کس بندہ جو ہٹ دھرم ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے، بحث میں جھوٹ بولتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے، تو جو ہٹ دھرم ہو، حقائق کا منہ چڑھانے لگ جائے بندہ، اور وہ سمجھے کوئی نہ کوئی بات کرنے کا نام دلیل ہے، لہذا میں بکتا چلا جاؤں، جو منہ میں آئے میں کہتا چلا جاؤں، تو جو مومن بندے ہوتے ہیں اللہ کے، وہ ایسے لوگوں سے الجھتے نہیں ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں سلامہ۔ یہ سلام متارکت ہے کہ تم اپنی جگہ پہ اور میں اپنی جگہ۔ آج آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں، کوئی بیان کسی کا چڑھتا ہے تو نیچے جو کمنٹ لوگ کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، پھر ماؤں بہنوں کی گالیاں نکالتے، نہ کوئی شرم ہے، نہ حیا ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں۔ کسی
مائیں اور بہنیں یہ سانجیاں ہوندیاں ایک جیسی ہوتی ہیں. آپ کی ماں میری ماں، آپ کی بہنیں میری بہنیں، یہ مشترکہ عزت ہوتی ہے مومنوں کی. لہذا کسی کی ماں پر کوئی تان کرنا، کسی کے بہن پر کوئی تان کرنا، کسی کی بیٹی پہ تان کرنا، گالی دینا، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا. لہذا جو نوجوان یہاں بیٹھے ہو اور کمنٹ کرتے رہتے ہو، باوقار طریقے سے کمنٹ کیا کرو، دلائل کی قوت سے کیا. اگر دلیل نہیں ہے خاموشی اختیار کر، باوقار طریقے سے عزت کے ساتھ گفتگو کریں. آپ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی جلوت تم نے دیکھی؟ جلوت عباد الرحمان کی یہ ہے کہ وہ جب چلتے ہیں تو عاجزی سے چلتے ہیں. جلوت ان کی یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں. اور خلوت ان کی کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے آگے، کبھی سجدوں میں کبھی رکوع. یہ ان کی خلوت ہو گئی. جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو پھر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، نوافل میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے، اور اس عبادت پر رات کے ٹائم سجدے کرنا، رات کے ٹائم رکوع میں رہنا، رات کے ٹائم نوافل میں رہنا، رات کے ٹائم نرم و گداز بستر کو چھوڑ کے کھڑے ہو جانا، سردیوں کی یخ بستہ راتوں میں گرم بستر چھوڑ کے وضو کر کے اللہ کے دربار میں آ جانا. اس پر وہ فخر بھی نہیں کرتے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور میں نے یہ کیا ہے. نہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ اللہ سے التجائے کرتے ہیں، اللہ کے سامنے درخواست کرتے ہیں، یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے ہٹا دینا. عبادت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، عذاب جہنم سے پناہ بھی طلب کرتے ہیں. پھر آگے اللہ نے ان کی ایک اور صفت کا ذکر کیا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اس میں فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے اور فضول خرچی بھی نہیں کرتے. ان کا خرچ کرنا کنجوسی اور اسراف کی درمیانی راہ ہوتا ہے. اسراف کیا ہے جی؟ اسراف کسے کہتے ہیں؟ فضول خرچی، جس کا معنی میں نے کیا فضول خرچی. فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی. تو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں وہ خرچ نہیں کرتے، اور اللہ کی فرما برداری والے کاموں میں وہ کنجوسی نہیں کرتے. جہاں خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں پیسہ لگانا ہے، وہاں وہ کنجوسی نہیں کرتے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. ظاہر بات ہے اس طرح تو کوئی بھی خرچ نہیں کر سکتا کہ آدھی دکان کا مال اللہ کی راہ میں دے دے، آدھے گھر کا سامان اللہ کی راہ میں دے. ہر بندہ تو صدیق اکبر نہیں نہ بن سکتا رضی اللہ تعالی. اور ایک اور صحابی لایا تھا سونے کی ڈلی، تو آپ نے اس سے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟
اس نے کہا یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ مالک ہے۔ آپ نے وہ سونے کی ڈلی اس کی طرف پھینکی، بچ گیا وہ، اسے لگی نہیں۔ آپ نے فرمایا آ جاتے ہیں سارا مال لے کر، اور جب پوچھا جائے کہ گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے گھر والوں کے لیے۔ آپ نے اس کا وہ سونا قبول نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر میں کوئی خاص بات تو ہے نا، اس کا قبول نہیں کیا، ان کا قبول کر لیا۔ وہ سارا مال لے آئے تو ان کا مال قبول۔ اب ہر بندہ حضرت عمر نہیں بن سکتا خرچ کرنے میں۔ ویسے تو مقام مرتبہ تو ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہیں، خرچ کرنے میں بھی ہمارے اندر وہ ظرف نہیں ہے، موحدہ بالکل نہیں۔ جنہیں ہم نے توحید سمجھائی ہے نا، ان میں تو یہ ظرف بالکل نہیں۔ ہم نے اور لوگوں میں دیکھا ہے، یہ بابا کی قبر پہ گنبد ہے، بڑا گنبد بنا ہوا ہے، اس پہ ٹائلیں ہیں، شیشے کا کام ہے۔ کس نے بنایا جی؟ ایک بندے نے بنایا جی، بدعت کو فروغ دیا، شرک کو فروغ، خرچ کی۔ اسے علماء نے پڑھایا یہ بڑی نیکی ہے، تے اے جڑا بزرگ ہے نا قیامت والے دیہڑے اس دن چھڑا کے لے جانا۔ وہ کہتے ہیں چلو یار لاؤ اے بابا سن چھڑا کے لے جائے۔ یہ پتہ نہیں بھی جتھے بابے جانا اتھے تو ہی جانا۔ تو خرچ کرتے ہیں۔ میں نے شاید پہلے آپ کو بتایا، ہمارے یہاں شہر میں ایک مسجد بن رہی تھی، تو ٹھیکیداروں کو بلائے گئے، 3-4 ٹھیکیدار بلائے گئے، ان کے ساتھ ریٹ طے کریں کہ مسجد بنانی ہے۔ ان میں جو ایک ٹھیکیدار تھا نا، وہ سبز پگڑیوں والوں میں سے، باقی ٹھیکیداروں نے ریٹ دیے، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا خطیب بھی آپ کا، امام بھی آپ کا، انتظامیہ بھی آپ کی، مؤذن بھی آپ کا، مجھے صرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھنے کی اجازت دے دو، ساری مسجد میں بنا دے۔ جی یہ نہیں کہ ان کا امام آ جائے گا، ان کا خطیب آ جائے۔ انہیں اب سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کیا تو جنت آپ کی منتظر ہے۔ پتہ نہیں ایسا تو جنت وکھا نہیں سکے اپنی تقریراں چ، ہم تمہیں دکھا نہیں سکے کہ آپ اس طرح خرچ نہیں کرتے جس طرح دوسرے لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہ دولت اللہ کی دین ہے، اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جن کو دی ہے چھپر پھاڑ کے دیتی سے۔ وہ چند لوگ ہیں متوسط غریب جن کو اللہ مڑ مڑ کے دیندا، گن گن کے، اور خدا گواہ خرچ بھی وہی کرتے۔ وہ جو متوسط طبقہ ہے نا، جنہیں اللہ گن گن کے دے رہا ہے، خرچ بھی اللہ کی راہ میں وہی کر، الا ماشاء اللہ۔ تو جو صاحب ثروت حضرات ہیں آپ میں، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، کہیں اور بھی خرچ ہو سکتی، کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی آپریشن، کوئی اسپتال، کوئی حادثہ، اللہ محفوظ فرمائے، کہیں خرچ ہو سکتی ہے، اسے اللہ کی راہ میں لگائیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ نے عباد الرحمان کی یہ صرف ذکر کی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمان وہ ہیں جو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے، مصائب میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں غائبانہ پکار کرتے ہیں تو صرف کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ ولا یقتلون النفس، اور وہ کسی کو
کسی جان کو کہ اللہ نے اس جان کا قتل کرنا حرام ٹھہرایا ہے، وہ قتل نہیں کرتے الا بالحق، مگر ساتھ حق کے۔ وہ صرف 3 ہیں۔ بندہ مرتد ہو گیا، حکومت اسلامی ہے، اسے 3 دن کی مہلت دی جائے گی، واپس آ جاؤ، نہیں آیا قتل کرتے۔ اس نے کسی کو قتل کیا اور وارثوں کا دعویٰ ہے کہ ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، قصاص لینا چاہتے ہیں، تو وقت کا قاضی اس کا فیصلہ کرے۔ اور تیسرا، زنا کیا اور یہ شادی شدہ ہے، تو پھر اسے سنگسار کیا جائے گا۔ یہ بھی اسلامی حکومت ہوگی اور قاضی اور جج اس کا فیصلہ کرے گا۔ یہ ہے الا بالحق۔ اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا، مومن نہیں، کسی کافر کو، کسی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، کسی کو قتل کرنے کی قرآن اور شریعت اجازت نہیں دی۔ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے، نہ وہ شرک کرتے ہیں، نہ وہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور عباد الرحمان کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے۔ جو آدمی یہ کام کرے گا، شرک کرے، قتل کرے، اسے اس کی سزا ملے گی، اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ دگنے کرنے کا معنی ہے بڑھانا۔ دگنے کا مطلب کیا ہے؟ عذاب اللہ دن بدن کیا کرتے رہیں گے؟ بڑھاتے رہیں گے۔ وہ اسی میں پڑا رہے گا، اسی مشقت میں، اسی ذلت میں وہ پڑا رہے گا۔ الا من تاب، جتنا بھی گناہ ہو۔ شرک سے بڑا گناہ کیا ہے جی؟ شرک سے بڑا گناہ تو کوئی نہیں، ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ قتل سے بڑا گناہ ہے، زنا بڑا گناہ ہے۔ کوئی گناہگار جتنا بڑا گناہگار ہو، جب سچے دل سے توبہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ الا من تاب، مگر جس نے توبہ کی، ایمان لایا، اچھے عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ نیکیوں میں بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں نیکی کرنے کی توفیق دے گا۔ پہلے وہ گناہ کیا کرتے تھے اور اب گناہوں کی جگہ وہ کیا کریں گے؟ نیکی۔ یہ میں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یعنی پہلے گناہ کرتے تھے، اب وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، اب اس کی جگہ پہ کیا کر رہے ہیں؟ نیکیاں۔ یا اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، حدیث میں آیا، میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے آخر میں جس بندے کو جہنم سے نکالا جائے اور سب سے آخر میں اسے جنت میں داخل کیے، آخری بندہ جو جنت میں جا رہا ہے، مومن ہے تو تبھی جا رہا ہے، ایمان ہی اسے جنت میں لا رہا ہے، لیکن اس نے کرتوت، گناہ، ظلم، زیادتیاں ایسی کی تھیں جس کی اس میں سزا بھگتنی تھی جہنم میں، سو بھگتی۔ تو جب اسے نکالا جائے گا، اللہ فرمائیں گے اسے میرے پاس لاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ کیا تھا۔ اور فلاں گناہ بھی کیا کہ کیا تھا۔ اللہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنے گے، چھوٹے چھوٹے، اور یہ دل میں ڈرے گا بھئی حالے تے چھوٹے نے تے میں تے بڑے بڑے گناہ بھی کیتے نے، اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ یہ ڈر رہا ہے
اللہ نے چھوٹے چھوٹے گناہوں کے بارے میں پوچھ کے کہا چل میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دی. تو اب یہ بندہ ذرا دلیر ہوا اور اللہ سے کہتا ہے میں تے کچھ اور بھی کیتے نہیں. تو میرے آقا یہ کہہ کے مسکرا پڑے, ہنسے میرے آقا کہ پہلے ڈر رہا تھا کہ میرے گناہوں کا ذکر نہ ہو جائے, جب رحمت کو دیکھا تو پھر ان گناہوں کا خود ذکر کرنے لگے. چل میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر. والذین لا یشہدون الزور, رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے. شہادت سے جھوٹی گواہی نہیں دیتے, اور اگر اسے شہود سے بنائیں تو پھر مانا ہوگا وہ گندی محفلوں میں حاضر نہیں ہوتے. شرک کی کوئی محفل ہے, کفر کی کوئی محفل ہے, غنا کی, مزامیر کی, ڈھولک کی, گانے کی, اس طرح کی بے حیائی کی, بے شرمی کی کوئی محفل ہے, مجلس ہے, تو جو عباد الرحمان ہوتے ہیں وہ ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ, اور جب وہ کسی بےہودہ محفل سے, بےہودہ کام سے گزرتے ہیں, شامل تو نہیں ہوتے لیکن گزر رہے ہیں, سائڈ پہ دیکھا تو ایک محفل لگی ہوئی ہے بےہودگی کی, مرو کرامن, بڑے باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں, ادھر آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہیں, باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم, جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے اپنے رب کی آیتوں کے ساتھ, باتیں, حکم, احکام, اللہ کے احکام انہیں سنائے جاتے ہیں تو وہ ان پر اندھے بن کر گر نہیں پڑتے کہ نہ سوچیں, نہ سمجھیں, نہ غور کریں, نہ فکر کریں. وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ وہ ان پر سوچ و بچار کرتے ہیں, سوچ و بچار کرنے کے بعد اسے تسلیم کرتے. ان میں تصنع نہیں ہے, ان میں بناوٹ والا مادہ نہیں ہے جس طرح منافقوں میں ہوتا ہے کہ دکھانے کے لیے اس آیت کے سامنے سر جھکا دے, واہ جی واہ بڑی آیت ہے جی, ایمان تازہ ہو گیا جی, اور اس پہ عمل نہیں کرنا. وہ ایسا نہیں کرتے, وہ اس پر عمل کرتے ہیں, اسے تسلیم کرتے ہیں.